اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الإلہ الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الباب الخامس والاربعون، باب 45 ہے جس کا عنوان ہے باب من سب الدہر فقد آذى اللہ۔ کیا مطلب یہ باب ہے اس کے بارے میں من سب الدہر، جس نے زمانے کو گالی دی، جس نے وقت کو زمانے کو گالی دی یا برا بلا کہا تو کیا کیا اس نے؟ فقد آذى اللہ، تو گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ جس نے زمانے کو برا بلا کہا گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ایک آیت کریمہ اور 2 احادیث کو ذکر کیا ہے، اور اس باب کے اندر کل 4 مسائل ہیں۔ اور مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ آپ کے علم میں ہے کہ مصنف رحمہ اللہ پہلے کچھ احادیث، آیات یا آثار یا اقوال کو لانے کے بعد پھر یہ بتاتے ہیں کہ ان سے کون کون سے فوائد یا مسائل ثابت ہو رہے ہیں۔ تو بحیثیت طالب علم، طالبہ، میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دیکھیں علماء کرام کا قرآن و سنت کے دلائل سے مسائل کو اخذ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو باب ہے جی باب من سب الدہر فقد آذى اللہ، وقول اللہ، اور اللہ کا یہ فرمان، وقالو، اور انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے، ما ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں، وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں، الا الدہر، مگر زمانہ۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ہماری جو موت ہے وہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بس جس وقت جس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو زمانہ اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے علم ہے کہ یہی جو لفظ ہے نا الدہر، اسی لفظ سے جو دین کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو دہریہ کہا جاتا ہے، وقت کے پجاری، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات وقت نے ہی بنا دی، بس خود ہی بن گئی ہے جی، سورج چاند ستارے سب خود سے آ رہے ہیں، اس کائنات کا کوئی کریٹر نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مدبر الکون نہیں، دن و رات ایک لمحے بھر کے لیے بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہے ان کے اندر، یہ بغیر کسی چلانے والے کے نظام چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہم انسانوں کی موت اور زندگی بھی بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، تعجب والی بات ہے۔ چلیں، ایک تو ہماری شریعت کے خلاف ہے، شریعت سے ہٹ کر دیکھیے ہمارے عقل کے بھی خلاف ہے کہ کیا عقل اس چیز کو مانتی ہے؟ یہ زمین و آسمان کی وسعتیں، انسان کی تخلیق، آنا جانا، یہ ساری، اللہ اکبر۔ تو مشرکین مکہ کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا کریٹر، اپنے یا موت دینے والا وہ سمجھا کرتے تھے کس کو؟ زمانے کو۔ اب جب ان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تو پھر زمانے کو گالیاں دینے لگتے، زمانے کو برا بلا کہنے لگتے۔ تو سمجھ آئی نا آپ کو؟ امام صاحب رحمہ اللہ کتاب التوحید کے اندر اس چیپٹر کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ یہ توحید سے، انسان کی عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ زمانے کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں؟ یہ کام کوئی زمانے کی مرضی تجھ سے تو نہیں ہوا،
اگر آپ کے ساتھ کچھ برا بھی ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں میرا وقت ہی برا تھا، میرا تو دن ہی منحوس تھا، یہ تو تھا ہی ایسے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس دن کا ایک پیدا کرنے والا ہے. یہ وقت آپ کا نہیں ہے، اس وقت کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ زمانہ میرا اور آپ، میں اور آپ تو اس کے مالک نہیں ہیں. ہمارے لیے تو اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے، ہمارے تابع کر دیا، انسان کی خدمت میں ان چیزوں کو لگا دیا. اللہ اکبر. تو اس طرح سے یہ مسئلہ میرے اور آپ کی عقیدے سے ریلیونٹ ہے، عقیدے سے متعلق مسئلہ ہے. اگلی حدیث سنیے، بات مزید واضح ہو جائے گی. فی الصحیح، صحیح کے اندر ہے. صحیح جب بھی اکیلا الصحیح کا لفظ بولا جاتا ہے تو چیٹ میں بتائیے اس سے مراد کون سی کتاب ہوتی ہے. اگر کسی بھی اسلامی کتاب کے اندر ہو کہ صحیح کے اندر ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح کے اندر ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس صحیح سے مراد؟ اس صحیح سے مراد ہوتا ہے صحیح بخاری. ماشاءاللہ جو بات درست آ رہے ہیں. اس صحیح سے مراد صحیح بخاری، اور اگر ساتھ مسلم بھی ہو تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ صحیحین، مطلب دو صحیح کتابیں. اگر وہ فی صحیحین تو مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم. لیکن اگر صرف الصحیح تو اس سے مراد صحیح بخاری. حالانکہ یہ والی جو روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن امام صاحب نے چونکہ صحیح بخاری سے نقل کی تو انہوں نے لکھ دیا فی الصحیح. عن ابی ہریرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے فرمایا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی زمانہ ہوں. اللہ نے فرمایا میں ہی زمانہ ہوں. کیسے؟ مطلب یہ کہ میں زمانے کا خالق ہوں، مالک ہوں. آگے تفسیر فرما دی یا تشریح فرما دی، اقلب اللیل والنہار، دن و رات کو میں تو لے کر آتا ہوں. قلب کا، یقلب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا. رات کا اندھیرا ہوتا ہے، دن کی روشنی آ جاتی ہے، دن کی روشنی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا آ جاتا ہے. تو دن و رات کو الٹ پلٹ کرنے والا میں ہی ہوں. تو کوئی اگر زمانے کو برا بلا کہے گا تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے برا بلا کہا. کیوں؟ کیونکہ زمانہ تو اصل میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. حیثیت تو اس ذات کی ہے جو اس زمانے کو چلانے والی ہے. من یقلب اللیل والنہار، دن و رات کو کون الٹ پلٹ کرتا ہے؟ اللہ یقلب اللیل والنہار. اور آپ کے علم میں وہ دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو یا میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یا مقلب القلوب، وہاں بھی یہی فعل ہے. یہاں پر فعل مضارع ہے اقلب اللیل والنہار، وہاں پر اسم فاعل ہے یا مقلب القلوب. سمجھا کہ نا آپ کو؟ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے، مطلب اس پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بھی آزمائش آ گئی تو یہ کہتا ہے کہ آج کا میرا دن بڑا سخت دن ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ زمانے کو برا بلا نہیں کہہ رہا. زمانے کو برا بلا وہ نہیں کہہ رہا، مطلب وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ دن بڑا منحوس دن ہے، یا یہ بہت ہی برا دن ہے، یا یہ کیسا دن آ گیا، تعجب کرنا شروع کر دے. مثال کے طور پر گرمیوں کا موسم آئے تو اس پر تعجب کرنا شروع کر دے، کیوں اتنی گرمی ہے، یا کس نے اتنی گرمی کو بنایا. یا پھر سردی کا موسم آئے تو کس نے اتنی شدید سردی کو بنایا. سمجھ رہی آپ کو؟ اور ایک روایت میں کیا ہے، لا تسب الدہر، زمانے کو برا بلا نہ کہو. فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے. کیا مطلب اللہ جو ہے وہ مصرف الدہر ہے، زمانے کو پھیرنے والا ہے. اللہ زمانے کو پھیرنے والا ہے. تو جب تم
زمانے کو برا بلا کہو گے تو زمانے کی کوئی حیثیت نہیں، تو اللہ زمانے کو پھیرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہاری اس برا بلا کہنے کا تعلق ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ چلیے جی مسائل کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو آپ نے آیت اور احادیث کو پڑھا، دو احادیث کو، ان چاروں مسائل کی طرف آتے ہیں۔ الاولا، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ النہی عن سب الدہر، زمانے کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا، لا تسب الدہر۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تسمیتہ عد اللہ، اور اگر کسی نے زمانے کو برا بلا کہا تو اس کا نام کیا ہے؟ مطلب گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ زمانے کو برا بلا کہنے والے کو کیا کہا گیا؟ جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ کیا ہے جی؟ التأمل فی قولہ فإن اللہ هو الدہر، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں غور کیجئے کہ اللہ ہی زمانہ ہے، مطلب اللہ ہی زمانے کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، لے کر آنے والا، لے کر جانے والا ہے۔ تو جب تم زمانے کو برا بلا کہو گے تو مطلب یہ برا بلا کہنا اصل میں اس کی طرف لوٹے گا جو کہ اس زمانے کو چلانے والا ہے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، انہو قد یکون سابا ولو لم یقصدہ بقلبہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے اگرچہ اس کے دل سے اس کا ارادہ نہ بھی ہو، یہ بھی منع ہے۔ مطلب کوئی انسان ہے کہ نہیں میرا تو یہ ارادہ قطعاً بھی نہیں تھا، میرا تو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، میں تو یہ بات کر رہا تھا، اگرچہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہے پھر بھی اسے زمانے کو برا بلا ہی کہنے والا کہا گیا ہے۔ مطلب اتنا سنگین معاملہ ہے، اور دیکھیے کس طرح ہمارے عقیدے سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو مثالیں دی تھی کہ ہم معمولی باتوں کے اندر، یعنی وہ چیز ہمارے عقیدے سے ٹکرا رہی ہوتی ہے اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا کتنی مرتبہ آپ نے زندگی کے اندر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا زمانے کو برا بلا کہنے کے بارے میں، اپنے ماضی کو برا بلا، اپنے وقت کو برا بلا کہنے کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو زمانے کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے، اللہ زمانے کو پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے۔ تو جب زمانے کو برا بلا کہا جائے گا تو مطلب یہ کہ یہ برا بلا کہنا اللہ کی ذات کی طرف لوٹے گا۔ باقی سوالات انشاءاللہ ہم سیشن کے آخر پر لیتے ہیں اپنے لیسن کو مکمل کرنے کے بعد۔ اب آتے ہیں اگلے باب کی طرف، اور وہ ہے السادس والاربعون، 46 باب ہے، اور وہ ہے باب التسمی بقاضی القضاة ونحوہ۔ کوئی بندہ اگر اپنا نام رکھتا ہے قاضی القضاة، یا کسی کا نام رکھتا ہے، اس کو کہتا ہے قاضی القضاة۔ قاضی القضاة پتہ کس کو کہتے ہیں؟ قاضی القضاة کہتے ہیں فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا، وَنَحْوِهِ، یا پھر اس جیسے دیگر کلمات۔ شریعت اسلامیہ میں ایسے کلمات کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ رہی ہے، مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں 2 احادیث کو ذکر کیا اور کل 4 مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو جن 2 احادیث کو ذکر کیا، چلیں پہلے انہیں پڑھ لیتے ہیں، پھر مسائل کی طرف جاتے ہیں۔ فی الصحیح، صحیح کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اقنع اسم عند اللہ رجل یسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ۔ اقنع کا مطلب آخر پر لکھا بھی ہوا ہے اوضع، اوضع کا مطلب ہوتا ہے سب سے گرا ہوا شخص۔ ان اقنع اسم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے گرا ہوا نام وہ ہے کیا؟ رجل، وہ بندہ، وہ آدمی، یسمى ملک الاملاک، جو کہ جس کو پکارا جاتا ہے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ بولے اس کو کیا پکارا جاتا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔
بادشاہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ وہ ایک ہے، ملک الملوک وہ ایک ہے، ملک الاملاک وہ ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا لا مالک الا اللہ، حالانکہ درست تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ تو کوئی ملکیت نہیں رکھتا، کوئی مالک نہیں ہے۔ اور امام سفیان فرماتے ہیں قال سفیان مثل شہنشاہ، امام سفیان الثوری ہیں، فارسی زبان کا لفظ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فارسی کا لفظ بولا جاتا ہے نا، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے عربی کا لفظ ہے ملک الملوک، ملک الاملاک۔ تو اب مجھے بتائیے ہمارے برصغیر پاک و ہند کے معاشروں میں کیا شہنشاہ بندوں کے نام کے لیے نہیں بولا جاتا؟ آپ نے سنا کبھی کسی کے بارے میں شہنشاہ؟ شہنشاہ یا پھر شاہان شاہ، شاہان اصل میں شاہ کی جمع ہے فارسی کے اندر، اور شاہ مطلب بادشاہ کے معنی میں، تو بادشاہوں کا بادشاہ، اور یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ ایک ہے، وہ لا مالک الا اللہ، وہ اللہ اکیلا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی شاہنشاہ نہیں ہے، کوئی ملک الملوک نہیں ہے، وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ وفی روایت اغیض رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبثہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ غیظ و غضب والا، غصے والا شخص، مطلب جس پر اللہ کا غیظ یا غضب سب سے زیادہ ہے، وہ ہے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کا یہ نام ہوگا، جو اپنے آپ کو یا کسی کو اس لقب سے پکارتا ہوگا۔ وَأَخْبَثُهُ، اور سب سے زیادہ خبیث، برا انسان۔ تو حدیث کے جو الفاظ تھے نا، اخنا، اس کی تفسیر آ رہی ہے یعنی اوضع، سب سے گرا ہوا شخص ہے، یا سب سے گرا ہوا نام ہے اللہ کے ہاں کہ کسی کو ملک الملوک یا ملک الاملاک یا شہنشاہ یا شاہان شاہ کہا جائے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کتاب التوحید سے کیا تعلق ہو گیا؟ توحید، عقیدہ، ایمانیات، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو پچھلا جو آپ نے باب پڑھا سب دہرا، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی تھا اور تقدیر سے بھی تھا۔ یہ والا جو باب پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو ملک الملوک اور ملک الاملاک ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ملک الملوک کے لفظ کو استعمال نہ کرو۔ مسائل کی طرف آئیے۔ الاولا، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے جی؟ النہی عن التسمی بملک الاملاک، ملک الاملاک کہنے سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ منع کر دیا کس چیز سے؟ عن التسمی، یہ نام رکھنے سے، کیا؟ ملک الاملاک یا ملک الملوک۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کہ انما فی معناہ مثلہ کما قال سفیان، ہر وہ کلمہ جو اس کے معنی میں ہے اس کا حکم یہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، جیسے کہ سفیان ثوری نے کہا، مطلب انہوں نے فارسی کا لفظ کوٹ کر دیا، تو اب ضروری نہیں ہے کہ صرف عربی کا لفظ ملک الملوک کہنا ہی منع ہے، بلکہ عربی کے لفظ ملک الملوک کے معنی میں جس زبان کا جو لفظ بھی ہوگا وہ کہنا بھی منع ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، التفطن للتغلیظ فی هذا ونحوه، اس کے اندر جو سختی ہے، مطلب سختی سے مراد جو شدت ہے اس چیز کے نہ کہنے میں، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے۔ مع القطع، یقینی طور پر بھی، ان القلب لم یقصد معناہ، کہ دل سے یہ ارادہ نہیں تھا۔ کوئی بندہ کسی کو کہ ملک الملوک، جب اس کو منع کیا جائے کہ حدیث کے اندر یہ منع آئے ہیں، تو وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں،
میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا، اس شخص کو بادشاہوں کا بادشاہ کہہ کر میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا. اگرچہ ارادہ نہ بھی ہو پھر بھی اس میں سختی کو ملحوظ خاطر رکھیے. التفطن خیال کیجئے، متنبہ ہو جائیے، ملحوظ خاطر رکھیے. اور التفطن ان هذا لاجل اللہ سبحانہ، یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رکھیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے. ایسے القابات یہ اللہ کے شایان شان ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. تو الحمدللہ ہم نے 2 ابواب کو مکمل کیا. اب تیسرے چیپٹر کی طرف جاتے ہیں اور وہ ہے جی السابع والاربعون، باب 47 ہے. باب احترام اسماء اللہ تعالی وتغییر الاسم لاجل ذلك، اللہ کے ناموں کا احترام اور اس احترام کی وجہ سے کسی کے نام کو بدل دینا، اس احترام کی وجہ سے کسی نام کو بدل دینا چاہیے اس نام کو جو اللہ کے احترام اور ادب سے ٹکراتے ہو. کیسے؟ واقعہ سنیے، بڑی پیاری روایت. مصنف رحمہ اللہ نے 1 حدیث اور 3 مسائل کو ذکر کیا. تو حدیث دیکھیے. عن ابی شریح، حضرت ابو شریح کی روایت ہے، صحابی ہیں. انہو کان یکنى ابا الحکم، ان کی کنیت رکھی گئی یا کنیت، ان کو کنیت میں پکارا جاتا تھا ابو الحکم. ابو الحکم. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان اللہ هو الحکم وإلیہ الحکم، کہ یہ جو تم نے اپنا نام رکھا ہوا ہے نا حکم والا، عربی زبان میں ابو صاحب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ابو باپ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ابو الحکم کا مطلب فیصلے کرنے والا، حکم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ذات تو اللہ کی ذات ہے. دیکھیں، ایک ہے حاکم مطلب حکمرانی کرنے والا، کوئی بھی حکمران ہو سکتا ہے دنیا کے حکمرانوں کے اندر، لیکن یہ الحکم کا لفظ مطلب وہ مرجع جس کی طرف تمام فیصلے لوٹتے ہیں، اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، حکم تو اللہ کی ذات ہے اور اس کی طرف لوٹتے ہیں تمام فیصلے. تم نے کیسے اپنی کنیت ابو الحکم رکھی ہوئی ہے؟ فقالا، تو شخص نے کہا ان قومی، اب اس نے وجہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ کنیت کیوں ہے. کہنے لگا ان قومی اذا اختلفوا فی شیء، میری قوم کے لوگ جب آپس میں کسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں، اتونی، تو میرے پاس آتے ہیں، فحکمت بینہم، تو میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. فرضی کلا الفریقین، تو دونوں گروہ راضی ہو جاتے ہیں، دونوں گروہ فریقین راضی ہو جاتے ہیں. فقال، تو اس نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، پہلے جو قالا ہے اس کا فاعل ابو شریح ہے، اور یہ جو قالا ہے اس کے فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن هذا فما لک من الولد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا، کتنی اچھی یہ بات ہے کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیتے ہو. اب اس سے سوال پوچھا ما لک من الولد، کیا ہے آپ کی اولاد؟ اولاد کے ذرا نام بتائیے، کیا کیا اولاد ہے آپ کی؟ قلت، ابو شریح کہتے ہیں میں نے کہا شریح و مسلم و عبداللہ، میرے ایک بیٹے کا نام شریح ہے، ایک کا نام مسلم ہے، اور ایک کا نام عبداللہ ہے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اکبرہم، ان تینوں میں سے بڑا کون ہے؟ قلت، میں نے کہا شریح، ان تینوں میں سے بڑا جو ہے وہ شریح ہے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فانت ابو شریح، آپ ابو الحکم نہیں، آپ ابو شریح ہیں، آپ شریح کے والد ہیں. اپنی کنیت رکھنی ہے تو رکھیے ابو شریح، ابو الحکم بدل دیجیے. رواہ ابو داؤد وغیرہ، اس کو امام ابو داؤد اور دیگر نے روایت کیا ہے. تو آپ کو واقعہ سمجھ آ گیا نا، اور اس کا باب سے تعلق بھی پتہ چل گیا نا. اللہ کے ناموں کا احترام
کہ یہ الحکم اللہ کی صفت ہے اور اس کی طرف فیصلے لوٹتے ہیں تو ان کا ادب و احترام کیا جائے، اور اگر کسی کا نام بدلنا بھی پڑے تو اس کے لیے بدل دیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شریح کی کنیت کو ابو الحکم سے بدل کر ابو شریح رکھا. ٹھیک ہے جی. فیہ مسائل، اس کے اندر کچھ مسائل ہیں. الاولا، سب سے پہلا مسئلہ، احترام اسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا احترام. وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ، اگرچہ معنی سے وہ مراد نہ بھی ہو. مطلب آپ ابو شریح آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تو قطعاً بھی یہ مراد نہیں تھی کہ لوگ مجھے اللہ کی جگہ پہ سمجھے یا میری طرف فیصلوں کو لوٹائیں، میری تو یہ مراد نہیں تھی. اگرچہ مراد نہیں تھی، اگرچہ ارادہ نہیں تھا، پھر بھی جائز نہیں ہے. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تغییر الاسم لاجل ذالک، اس کے لیے ناموں کو بدل دیجئے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحکم کے نام کو ابو شریح کے ساتھ بدل دیا. اور الثالثہ، تیسرا مسئلہ، اختیار اکبر الابناء للکنیہ، کنیت رکھنی ہے تو سب سے بڑے بیٹے کا اختیار کیجئے، بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا اختیار کیجئے. یہ تب ہے کہ جب انسان کے بیٹے اور بیٹے دونوں ہیں تو وہ بڑے بیٹے کے ساتھ اپنی کنیت رکھ سکتا ہے، اور اگر کسی انسان کی بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی کے ساتھ کنیت رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کنیت کا رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور عرب کا اس دور کے اندر بھی اور آج کے دور میں بھی عرب کا یہ ایک خاص ان کا آپ ایک رواج سمجھ لیجئے کہ وہ کنیت کو رکھتے ہیں اور کنیت سے ہی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، نام لے کر وہ نہیں بلاتے، وہ کنیت سے ہی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کنیت کے بارے میں سنا ابو الحکم تو اس کو تبدیل کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا ابو شریح. تو اگر آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اگر نام کچھ ایسے ہیں، ان کے معنی کچھ ایسے ہیں جو شرع سے ٹکرا رہے ہیں اور خلاف شریعت ہے، تو ان ناموں کو بدل دیا جائے ان کو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو ابو الحکم سے بدل کر ابو شریح رکھ دیا. چلیے جی، اب آتے ہیں آج کے اپنی آخری باب کی طرف، اور وہ ہے الباب الثامن والاربعون، 48 نمبر کا باب ہے. آج ہم نے یہی 4 چیپٹر پڑھنے تھے، الحمدللہ 3 چیپٹر ہم نے مکمل کیے، اور یہ چوتھا اور آخری چیپٹر ہے اور بہت ہی ضروری چیپٹر ہے. آپ کہہ لیجئے شاید اسی چیپٹر کے لیے پچھلے چیپٹرز کو یعنی مکمل کیا گیا. باب من حذل بشیء فیہ ذکر اللہ او القرآن او الرسول. کیا مطلب اس کا؟ بابو، یہ باب ہے کس چیز کا؟ من حذل بشیء، جس نے مذاق اڑایا کسی چیز کا، فیہ ذکر اللہ، جس میں اللہ کا ذکر ہے، او القرآن، یا قرآن ہے، او الرسول، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس نے کسی ایسی چیز کا مذاق اڑایا جس میں اللہ کا ذکر ہے، یا اس نے قرآن کا مذاق اڑایا، یا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو اس بندے کا کیا حکم ہے؟ مصنف رحمہ اللہ اس باب کے اندر ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث کو لے کر آئے جو کہ اصل میں ایک واقعہ ہے. ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث کو لے کر آئے ہیں. آیت کون سی لے کر آئے ہیں؟ اور اصل میں جو حدیث ہے وہ بھی اس آیت سے متعلق ہے. جیسے آیات کے شان نزول ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ سورۃ التوبہ کی 65 جو آیت ہے اس کا شان نزول ہے جو کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ،
تو البتہ وہ ضرور کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس گپ شپ کر رہے تھے، نخوض ونلعب اور کھیل کود کر رہے تھے۔ قل کہہ دیجئے اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وہ آیاتہ اور اللہ کی آیات کے ساتھ، وہ رسولہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کن تم تستہزئون تم مذاق اڑاتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول کا تم مذاق اڑا رہے تھے۔ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ ذرا اس آیت کریمہ کے شان نزول کو جاننے کے لیے اس واقعے کی طرف آئیے۔ اور یہ واقعہ مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے، عن ابن عمر و محمد ابن کعب و زید ابن اسلم و قتادہ، ان چاروں سے مروی ہے۔ داخل حدیث بعضهم فی بعض، بعض کی حدیث بعض میں داخل ہے۔ کیا مطلب بعض کی حدیث بعض کو مکمل کرنے والی ہے۔ یہ چاروں مل کر ان کی حدیث سے یہ واقعہ پورا ہو رہا ہے۔ کیا واقعہ؟ انہ قال رجل فی غزوۃ تبوک، ایک شخص نے غزوہ تبوک سے کہا، اور بیسیکلی یہ جو شخص تھا یہ منافق تھا۔ ایک منافق نے، ایک شخص نے غزوہ تبوک میں کہا، کیا کہا؟ ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، ہم نے اپنے ان علماء جیسا نہیں دیکھا۔ اور اس نے اشارہ کس طرف کیا؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ہم نے اپنے ان علماء جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ارغب بطونا، ارغب اوسع کے معنی میں ہے بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں، ولا اکذب السنا اور جھوٹی زبانوں والے، ولا اجبن عند اللقاء اور دشمن کے سب جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بہت بزدل ہیں۔ تینوں لفظ اسم تفضیل ہے، ارغب، اکذب اور اجبن۔ تو اس نے یہ کس کے بارے میں کہا؟ وہ منافق تھا۔ اور اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ ہمارے ان علماء جیسے بڑے بڑے پیٹوں والے اور جھوٹی زبانوں والے اور دشمن سے ملاقات کے وقت بزدل لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ القراء، اس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو علماء صحابہ تھے قراء، وہ اس کی مراد تھا۔ تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو قراء کا لفظ تھا نا، قراء کا لفظ یہ صرف قاری قرآن کے لیے نہیں بولا جاتا تھا، بلکہ یہ دین کے عالم کے لیے قاری اور اس کی جمع قراء کا لفظ بولا جاتا تھا۔ آج کے ہمارے زمانے کے اندر الفاظ کے مدلولات الگ الگ ہو گئے، علماء کرام کے لیے علماء کا لفظ بولا جانے لگا اور قراء کرام کے لیے قراء کا لفظ بولا جانے لگا۔ اب کیا ہوا جب یہ واقعہ پیش آیا؟ اس شخص نے یہ کہہ دیا، فقال له عوف بن مالک، تو عوف بن مالک نے اس سے کہا، کذبت، آپ نے جھوٹ بولا ہے، ولکنک منافق، اور لیکن آپ تو منافق ہیں، آپ نے جھوٹ بولا اور آپ منافق ہیں، نفاق کی وجہ سے آپ نے ایسا کہا ہے۔ لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا آپ کی اس فعل کے بارے میں۔ اب کیا ہوا؟ فذهب عوف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرہ، اب حضرت عوف بن مالک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ منافق نے ایسے کہا ہے۔ فوجد القرآن قد سبقہ، تو حضرت عوف نے قرآن کو پایا جو ان سے سبقت لے گیا تھا۔ کیا مطلب قرآن کو پایا جو ان سے سبقت لے گیا تھا؟ مطلب اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا تھا، قرآن مجید کے اندر یہ آیات نازل ہو چکی تھی جن کے اندر ان کے استہزاء کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت عوف سے پہلے یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کی اس بات کے بارے میں بتا دیا جا چکا۔ اللہ فجاء ذلك الرجل، اب وہ شخص آیا،
الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقد ارتحل ورکب ناقتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو پڑاؤ کو ختم کر کے اپنے سفر کو شروع کر دیا تھا اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکے تھے. فقال، تو وہ منافق کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما كنا نخوض ونتحدث حدیث الرکب، ہم تو بس گپ شپ کر رہے تھے اور ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے کہ سفر کے دوران قافلے والے آپس میں گپ شپ کرتے ہیں. ہم تو ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے سفر کے دوران کوئی گپ شپ کرتے ہیں آپس میں. نقطع به عنا الطریق، ہم اپنے آپ سے رستے کو کاٹ رہے تھے، مطلب سفر کے اندر بوریت نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو، تو ہم تو بس آپس میں گپ شپ کر رہے تھے. اللہ اکبر. اب حضرت عبداللہ بن عمر جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں. مطلب وہ منظر کشی بیان کر رہے ہیں، گویا کہ میں اس منافق کی طرف دیکھ رہا ہوں. متعلقا بنسعۃ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسع کہتے ہیں اونٹنی کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے، متعلقا لٹکا ہوا تھا. میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ وہ لٹکا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے کجاوے سے. وَإِنَّ الْحِجَارَةَ تَنْكِبُ رِجْلَيْهِ، اور پتھر اس کے پاؤں سے ٹکرا رہے ہیں، مطلب ایسے گھسیٹ گھسیٹ کر اس نے پکڑا ہوا ہے کجاوے کو اور گھسیٹ گھسیٹ کر قدم چل رہے ہیں. وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ یہی کہتا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس گپ شپ کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے. جو یہ الفاظ ہم نے کہ گپ شپ میں کہ فیقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. اسی آیت کریمہ کے الفاظ ہے سورۃ توبہ کے. کیا اللہ کے ساتھ، اس کی نشانیوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اللہ کی کنتم تستہزئون، تم مذاق اڑاتے ہو. ما یلتفت الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. وما یزیدہ علیہ، اور اس سے زیادہ بات بھی نہیں کر رہے تھے. بس اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے کہ قل، کیا آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول انما كنا نخوض ونلعب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو تم. مطلب تمہیں استہزاء کے لیے، کھیل کود کے لیے، تمہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن مجید، اللہ کی آیات، کیا تمہیں کھیل کود کے لیے یہی چیزیں ملی تھیں اور تمہیں کچھ نہیں ملا تھا کھیل کود کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ. سمجھ آئی نا آپ کو؟ اب دیکھیں ذرا، بتائیے کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر اب آیت کریمہ کے مطابق، یہ جو آیت کی آخری الفاظ ہے نا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں. ہمیں بالکل شعور نہیں ہوتا. کبھی ہم اللہ سے جڑی کسی چیز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم جنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم عذاب قبر کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی ہم فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لطیفوں کے اندر نعوذ باللہ موت کے فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. موت کے فرشتوں کا مذاق، نعوذ باللہ. حالانکہ انہیں بھیجنے والی ذات کون ہے؟ وہ ایک لطیفہ کہ جی وہ موت کا فرشتہ آتا ہے اور پہچان نہیں پاتا، یہ اپنا حلیہ بدل لیتے ہیں، پہچان نہیں پاتا کہ مجھے کس کی طرف بھیجا گیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اب ذرا غور کیجئے کہ موت کے فرشتے کو بھیجنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی کمی، کوئی بھول چوک کا امکان ہے اللہ کے فیصلوں کے اندر؟ اللہ. تو بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لطیفے، مذاق، باتیں مشہور ہیں گی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. اور اتنا سنگین معاملہ ہے کہ ایک انسان اگر جانتے بوجھتے یہ مذاق اڑاتا ہے تو اس کا کفر ایسا کفر ہو جائے گا کہ اس کی توبہ کو بھی نہیں قبول کیا جائے گا. اگر اسلامی نظام ہو
اور حکومت کی طرف سے اس کو سزا دی جائے تو اس کی توبہ کو بھی نہیں قبول کیا جائے گا، اس کو ہر حال کے اندر مرتد ہونے کے جرم میں قتل کیا جائے گا. لیکن میرے اور آپ عوام الناس کی طرف سے نہیں، اسلامی حکومت کی طرف سے کوئی اس کی معذرت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منافق کی معذرت کو قبول نہیں کیا. لا تعتذروا، عذر نہ پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کفر میں داخل ہو چکے، تم مرتد ہو چکے ہو. اللہ اکبر. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. امام صاحب نے اس سے 5 مسائل کو ثابت کیا. کون سا؟ الاولا، پہلا مسئلہ ہے وہی العظیمہ، اور وہ بڑا عظیم مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان من حضر بہذا انہ کافرون، جس نے اس میں سے کسی چیز کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، قرآن مجید کو برا بھلا کہا، قرآن کے اندر آنے والی کسی چیز کا مذاق اڑایا، کسی چیز کے بارے میں برا بھلا کہا، چاہے وہ جنت ہے، جہنم ہے، جہنم کا دروغہ ہے، جہنم پر مامور فرشتے ہیں، جنت کی حوریں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، کسی چیز کا مذاق اڑایا جو قرآن سے متعلق ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعلق ہے. فیہ ذکر اللہ، اس میں اللہ کا ذکر ہوا. یقین جانیے پڑھے لکھے لوگ، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ چلیں جو جاہل لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ عرب لوگ نماز کے اندر کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، یا عرب کے علاوہ دیگر بھی ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر کوئی نماز کے اندر کسی سنت پر عمل کرنے والا بن جائے تو اس کا مذاق اڑایا کہتے ہیں جی وہ نماز کے اندر مکھیاں مارے، نعوذ باللہ. بتائیے آپ نے یہ بات سنی یا نہیں؟ اب یہ رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تمام احادیث کی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں احادیث موجود ہے. لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ آپ اس سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، جس سے کے بارے میں حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ہر حدیث کی کتابیں حدیث موجود ہے. کہتے ہیں جی یہ مکھیاں مارے، نعوذ باللہ من ذالک. نماز میں یہ ڈانس کرے، کیا کرے، نعوذ باللہ. اگر کوئی آمین کی سنت پر عمل کرے، آمین، تو کہتے ہیں جی نماز کے اندر شور کر رہے ہیں. یہ ہے مذاق اڑانا. اور ہم بعض اوقات شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر ایسے فتنوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. مکروہ عمل نہیں بلکہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. یہ چیز دین اسلام سے جڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی، قرآن کے ساتھ جڑی، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی کسی چیز کا مذاق اڑانا. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان ھذا هو تفسیر الآیہ، یہی تو اس آیت کی تفسیر ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، فی من، اس شخص کے بارے میں، فعل ذلک، جس نے یہ کام کیا، کائنا من کان، جو کوئی بھی ہو، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، جو کوئی بھی ہے، اگر اس نے یہ کام کیا تو آیت کریمہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے اس کا انجام اور یہ ہے اس کا نتیجہ. اللہ اکبر. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، الفرق بین النمیمہ وبین النصیحۃ للہ ولرسولہ، چغلی کے درمیان اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کے درمیان فرق ہے. یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہوا؟ مطلب جو حضرت اوف بن مالک نے ارادہ کیا نا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاتا ہوں کہ تم ایسے ایسے باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی چغلی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی ہے کہ یہ منافقین آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ چغلی کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کے زمرے میں آئے گا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان منافقین کا نفاق پتہ چل جائے، واضح ہو جائے. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، الفرق بین العفو الذی یحبہ اللہ وبین الغلظۃ التی علی اعداء اللہ. دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے معافی ہے اور ایک شدت اور سختی ہے اللہ کے دشمنوں پر. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ معافی جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کے اندر، اور وہ سختی جو اللہ کے دشمنوں پر ہے
ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہوا؟ مثلاً یہ کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیوں نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف فرمانے والے تھے. تو یاد رکھیے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف دے، مطلب آپ کو کسی نے پتھر مارا، لہو لہان کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرنے والے تھے. لیکن جو مقام رسالت، اللہ کے رسول، مطلب اس کا مذاق اڑائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، تو یہ ایسی ہے کہ اس نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کا مذاق اڑایا یا گستاخی کی، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ فرق واضح ہو جانا چاہیے کہ ایک تو وہ معافی ہے جو شریعت اسلامیہ کے اندر ہے، لیکن یہ اللہ کے دشمنوں پر ہونے والی سختی ہے. مذاق اڑانا، گستاخی، یہ ساری چیزیں یہ نہ صرف دل آزاری ہوتی ہے اس سے، بلکہ یہ تو اللہ کی دشمنی پر چیزیں دلالت کرتی ہیں. اس بارے میں معافی نہیں، شریعت اسلامیہ نے اس بارے میں بڑی سختی سے کام لیا تاکہ ایسے واقعات اسلامی معاشرے میں نہ ہو. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان من الاعتذار ما لا ينبغي ان يقبل. بعض معذرتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو قبول نہیں کیا جاتا اور جائز بھی نہیں ہے کہ انہیں قبول کیا جائے. ما لا ينبغي جائز نہیں ہے، يقبل کہ انہیں قبول کیا جائے. بعض معذرتیں ایسی ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ ان کو قبول کیا جائے. ضروری نہیں کہ ہر معذرت کو قبول کیا جائے. اور یہ آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی پتہ چلا کہ وہ منافق آ کر معذرت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما كنا نخوض ونلعب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے، بس یہی الفاظ کہہ رہے ہیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. ما یلتفت الیہ وما یزیدہ علیہ. تو الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے ہم نے اپنے چاروں ابواب کو مکمل کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.